ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان: سكرة حب العيش وسكرة الجهل. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صدہ احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، بزرگوں، ہر چیز میں سب سے پہلے نیت ہے.
عمل بعد میں ہوتا ہے، نیت پہلے ہوتی ہے۔ ہمارا یہ سارا مجمع کئی روز سے اس میدان میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہر ایک اپنے اپنی جگہوں پر، اپنی مسجدوں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے زونوں میں، جہاں جہاں، اور اسی طرح خود اپنی ذاتی شخصی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، گھریلو خاندانی معاشرتی زندگی میں، یہی سر سے لے کر پیر تک کا سارا جسم ہے۔ مسجد میں ہو تو، سڑک پر ہو تو، اندھیرے میں ہو تو، اجالے میں ہو تو، بیماری میں ہو، تندرستی میں ہو، فقر و فقا و تنگی ترشی میں ہو، اور دولتوں کی بوچھار میں ہو، جس حال میں بھی ہو، یہی جسم۔ لیکن اس پورے جسم کی نشست و برخاست، گفت و شنید، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی حرکت و سکنت، اس سارے کا دار و مدار وہ گوشت کی بوٹی، جس کو فرمایا حضور نے کہ ہر ایک کے جسم میں گوشت کی بوٹی ہے، وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے۔ پھر ہوش کے کانوں سے سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ گوشت کی بوٹی، وہ ہر انسان کا دل ہے۔ عجیب بات ہے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، بہت سی مخلوقات موذی جانور بھی ہیں، بندر ہے، کتے ہیں، بلیاں ہے، لومڑیاں ہیں، ان کے بھی سینوں میں دل ہے، دل ہر ایک میں۔ لیکن یہ انسان اشرف المخلوقات، یہ اللہ کا خلیفہ، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کے سینے میں بھی دل ہے، اور ساری کائنات اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ سارا سب کچھ وہ کرے گا جو اس کے دل بھیتر ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے مسئلہ اپنی نیت، اور یہ بار 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 ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں، اپنی نیت صحیح کر لیں، اپنی نیت صحیح کر لیں کہ یہ پورا کام شروع سے اخیر تک، جیسے دنیا میں سب کے آنے کا ایک راستہ، دنیا سے جانے کا سب کا ایک راستہ، جتنی نوعیتیں ہوں، جتنے رنگ و روپ ہوں، جتنی زبانیں ہوں، جتنی برادریاں ہوں، سب کے آنے کا اور سب کے دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے بیچ کا وقفہ، اس کا نام زندگی، اور اس زندگی کے لیے اللہ نے مقصد بتا دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یوں ہی بیکار محض پیدا کیا ہے کہ غرض ہی نہیں۔ ابا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اما حوا علیہ السلام کہ دنیا میں بھیجتے ہی پہلے اعلان کیا تھا کہ اب آنا پھر ہمارے ہی پاس ہے، لیکن کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو زندگی ہے، اس پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہمیں راضی کرنا ہے، اور ہمیں دوبارہ آنا ہے ایسے کہ ہمیں راضی کر لو، اور ایسا راضی کرو کہ پھر ہم بھی تم سے راضی ہو جائیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں، اوپر سے لے کے نیچے تک، ادنا سے لے کے اعلیٰ تک، وہ پوری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اس رنگ و روپ میں تمہیں اپنے آپ کو، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور جس پر میرے پورے صحابہ کی جماعت، ادنا سے لے کے اعلیٰ تک، وہ نمونہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ سب سے پہلی بنیاد دل کی جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ کو اللہ ماننا، ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، اور یہ جتنا حقیقت کے ساتھ اترتا چلا جائے گا، دلوں میں جگہ لے گا، اتنا ہی دلوں کو راہ دکھے گی کرنے کے کاموں کی اور بچنے کے کاموں سے بچنے کی۔ اسی لیے بار بار سنتے ہیں، ہمیں تو اس راستے کی ساری محنت میں ہر ایک کو اپنی اصلاح کی نیت
اور اللہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلاح کیا ہے؟ کوئی بہت اونچے خواب دیکھنا، ہواؤں میں اڑنا، پانی پر مسلح بچھانا، یہ کوئی نہیں. ہر فرد بشر کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، استعدادیں سمجھ بوجھ، ان تینوں کا صحیح مصرف میں استعمال اور اس کا عملی نمونہ ہر حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی شکل میں دے دیا. ہر ایک کو ساری محنت، یہ ساری تگ و دو، یہ ساری دوڑ بھاگ، یہ سارے مشورے، سارے جوڑ، ساری نقل و حرکت، اس سب کے نتیجے میں وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، مولانا صاحب ہو، شیخ الحدیث صاحب ہو، حضرت ہو، فلانا ہو، جو جتنی نوعیتیں، ہر ایک کو اپنی تینوں نعمتوں اور تینوں امانتوں، یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی. کوئی سیکنڈ، کوئی سانس کسی کی اپنی ملک نہیں ہے، یہ اللہ کا دی. ہر سانس سے لے کے وہ آخری سانس تک، مال کی پائی سے لے کے جس کا جتنا ہے وہ تقسیم اللہ کی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اور وہ سمجھ بوجھ، وہ استعدادیں، وہ قابلیتیں، وہ صلاحیتیں، وہ عقل و خرد، جو کچھ ہے، اس سب کا اپنے صحیح مصرف میں استعمال، جس وقت کا جو حکم ہو اس پر نبی کی تابع داری کے ساتھ استعمال کرنا، یہ ہے اصل. اس کی مشق، اس کی محنت، اس کے لیے تھکنا، پچنا، کھپنا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی طبیعتوں میں نشاط، کبھی بالکل سستی، جس وقت جس حال میں ہے اس اپنے صحیح مصرف پر پہنچ کر اللہ راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جائے کہ پھر وہ خود اپنی رضا کا اعلان کر دے، میں بھی تم سے راضی ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی کہ اس ڈھانچے میں، اس سانچے میں ڈھلنے کی ساری محنت کا نام یہ دعوت و تبلیغ ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. قیامت تک آنے والی ایک فرد امت کو اللہ یہ دولت نصیب فرمائے اور اس امت کو مشعل راہ بنائے، اس کو روشنی کا چراغ بنائے کہ جس کی روشنی میں قوموں کو، علاقوں کو، ملکوں کو، عالم کو اپنی راہ دکھتی چلی جائے. اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر پر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی ڈگر پر آتا چلا جائے. جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت کی راہ لینے اور دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح والی زندگی اس امت کے ہاتھوں ہر ایک کو نصیب ہو. اسی لیے رات کو بار بار سنا ہوگا، ذمہ داریاں، ذمہ داریاں، ذمہ داریاں. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری ساری تگ و دو، ساری چلت پھرت اور ساری محنت کا خلاصہ ہر فرد امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس، ہر ایک میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے. فرماتے تھے کہ احساس ہی وہ چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ ہر فرد بشر کا بے حسی، کوئی حسی نہیں. اسی لیے جب فالج وغیرہ ہوتا ہے تو آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہے، سر بھی ہے، لیکن بے حس ہے. کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، بے حس ہے. کیونکہ ہر فرد امت میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے. ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کہ جو بھی کچھ ہے سب بعد میں.
بچوں کے باپ ہیں، پوتوں کے دادے ہیں، نواسوں کے نانے ہیں، بیوی کے شوہر ہیں، چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، ابا کے بیٹے ہیں، اماں کے بیٹے ہیں، بیوی کے شوہر، جو کچھ ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، عہدیدار ہیں، منصب پر ہیں، یہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے بندے اللہ کے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی لیے کہا انک لست بإلہ استحدثنا ولا بربی یبید ذکرہ ابتدعنا ولا علیک شرکاء یقضون معک ولا کان لنا قبلک من الہ نلجأ الیہ ونذرک ولا اعانک علی خلقنا احد فنشرکہ فیک تبارکت وتعالی عما یقول الظالمون علم۔ ایک اکیلی ذات اللہ کی، خالق صرف اللہ کی ذات، الا لہ الخلق والامر، خالق وہی ہے، سب مخلوق جس شکل میں بھی ہے، وہ جبریل ہے تو، میکائیل و اسرافیل و ملک الموت ہے تو، وہ سلاطین و حکمران ہے تو، سڑک کی جھاڑو دینے والا ہے تو، گھر کے کونے میں بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون ہے تو، سب کے ایک ہی خالق ایک۔ اسی لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ جو انسانوں کے سب سے زیادہ بے خواہ، کیا ماں باپ اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہوں گے، کیا عزیز و اقارب، کیا دوست و احباب، کیا جگری دوست، اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبر اپنے امتوں اور اللہ کے بندوں کے بے خواہ، کیا ان سے زیادہ کوئی؟ ان تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ کی پہلی پکار، پہلی آواز، لوگوں اس اللہ کو پہچانو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے سب سے پہلا فرض منصبی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا۔ اس لیے اس کی طرف سے مختلف حالات، یہ جتنے اس وقت موجودہ حالات ہیں نا، ہر ایک کی زبان پر حالات حالات حالات، یہ یوں ہی ہوئے؟ کہاں سے ہوئے؟ کس نے کیے؟ جتنے حالات ایک شخص اپنے آدمی کے اپنی ذات سے لے کر عالم کے کنارے تک انسانی زندگی کے جتنے شعبے اور اس دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ سکرات سے لے کے حساب کتاب اور جنت جہنم کے فیصلے تک، اس سب کا تعلق براہ راست ایک اکیلی ذات اللہ، اسی سے۔ اور وہ حالات مختلف، کبھی رات، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی موافقت، کبھی مخالفت، مختلف، یہ سارے حالات، اس سب کے راستے سے اس اللہ کو پہچانو جس کی طرف سے یہ حالات۔ اس لیے خالی حالات 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 کے گیت گانے اور اس کا شور مچانا، اس سے حالات نہیں، اس حال میں، اس لیے حالات اور احکامات دونوں ایک ساتھ ہیں۔ حالات ہیں تو حکم ضرور، جو حال ہے اس حال کا حکم ضرور ہے، اور اس حکم کے پورا کرنے کا کامل و مکمل، ایسا کہ جس کے بعد، جیسے حضور کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، آپ کی شریعت و سنت اور طریقوں کے بعد کسی نئے طریقوں کی ضرورت نہیں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو طریقہ کہ ہر حال کے ساتھ حکم ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ان دونوں کی رعایت کے ساتھ، جیسے رات حضرت نے فرمایا تھا کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، اس کا تو کھانا بھی دین، اس کا تو کمانا بھی دین، اس کی تو بیماری بھی دین، اس کا تو بولنا بھی دین، اس کا خاموش رہنا بھی دین، اس کی زندگی بھی دین، اس کی سکرات بھی دین، کہ دنیا سے جا رہا ہو اور پیغام دے رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایک فرق تھا سورہ بروج میں جس کا تذکرہ ہے، سماع ذات بروج میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ایک تھا
وہ ایک اکیلے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، وہی کرتا دھرتا، نفع نقصان، زندگی موت، تم جتنے چاہے جتن کر لو، تم جتنی چاہے زمین و آسمان کے تلا میں ملا لو، اسے ڈبونے کے لیے، اسے مارنے کے لیے پہاڑوں سے بھی گرایا، سمندر میں بھی لے گئے اور بیچ مجھار میں بھی چھوڑا اور سب کچھ ہوا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، آسمان سے نہ زمین سے، سمندر سے نہ آگ سے، پہاڑوں سے نہ، کسی سے کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات، وہ اس کے اندر کی آواز اور اس اپنی بات پر جمنے، اس ایمان پر ثابت قدم رہنے، اسی کو اپنا سارا سب کچھ سمجھنے، میرا سرمایہ یہی ہے۔ ہوا کرے دنیا جس کو سرمایہ کہتی ہے، وہ تو سرمایہ کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں۔ جس کو دنیا سرمایہ کہتی ہے نا، سرمایہ، وہ تو اس کی تو حیثیت مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ خود کہتا ہے کہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان، سب سے بڑی پونجی ایمان، اور وہ کہ اپنی اس سرمایہ کی حفاظت، اس پر جماؤ، اس پر ثبات قدمی، اور اسی کے ساتھ اس کا پیغام یہ قرآن ہے، اور قرآن کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن بولتا رہے گا، آج بھی بول رہا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُونَ۔ ایک نے اس کے اپنے سرمایہ کی حفاظت، اس سرمایہ پر ثبات قدمی، اور یہ پیغام ہر ایک تک پہنچے، اس کے لیے جو قربانی لینی پڑی۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ سارے اجتماع، سارے جوڑ، سارے مذاکرے، ساری تقریریں، ساری گفت و شنید، یہ صرف کانوں تک کے لیے نہیں ہے، یہ زبانوں سے، مجموعوں سے، گفت و شنید سے عمل میں آ جائے۔ جیسے رات حضرت نے ہمیں سب کو متوجہ کیا تھا، ایمان، اعمال اور آخرت۔ اس لیے میں تو آج کل کہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، لاک ڈاؤن نہیں، لوک ڈاؤن۔ لاک کے معنی تالا اور لوک کے معنی دیکھ، LOO کہ لوک، دیکھ کہاں، ڈاؤن، نیچے۔ آخر یہ ہے جتنے چاہے آسمانوں میں اڑو اور پلوں سے اور اس سے اور اس سے، لک ڈاؤن، لک ڈاؤن، نیچے دیکھ، نیچے دیکھ، مٹی ہے، قبر کا گھڑا ہے، یا جنت کی تیاری ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ رات حضرت نے سنایا تھا حدیث کہ مرنے کے بعد لوگ میں سے ایک ہی جگہ ہے، یا جنت یا جہنم۔ لک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو لک ڈاؤن ہے۔ جتنے چاہے سینہ تان کے اور رکڑ کے چلو اور یہ اور وہ، لک ڈاؤن، نیچے دیکھ۔ اللہ، ایمان، اعمال، آخرت، اس کی تیاری، اس کے لیے وقت دیا ہے، اس کے لیے صلاحیتیں دی ہے۔ اس لیے کہتے کہ وہ انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، کتنا برا ہے جس کو آسمانی پر، آسمان کیا ہے، ارے جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں، فرشتے استغفار کر رہے ہوں، جس کے لیے جبریل مصافحہ کرتے ہوں، جس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی بشارتیں ہوں، وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو کہاں برباد کر رہا ہے، کہاں ضائع کر رہا ہے۔ نہ بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا، نہ بولنے کے بول بولنا، نہ سننے کی چیزیں سننا، نہ سوچنے کی چیزیں سوچنا۔ کیا کر رہے ہو اے خدا کے خلیفہ؟ سوچ، کون ہے، کہاں ہے، کیوں ہے؟ اس سارے کی، یہ ساری محنت کا نام دعوت و تبلیغ۔ اس لیے کہا سب سے پہلا فرض اس خالق و مالک کو پہچاننا۔ اور کیسا خالق؟ من ماء مہین، انتہائی جو قابل تذکرہ نہیں، ایسے گندے پانی سے، اور اس پانی پورے سے نہیں، اس کی ایک بوند
اور اس پود میں کروڑہ کروڑ جراثیم، اس میں سے ایک جرثوم، کیا بھلی ناک ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا سر سے پیر تک کے اعضاء و جوارح ہے، اس اللہ۔ اسی لیے کہا کوئی ہو، شرق میں ہو یا غرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، عرب میں ہو یا عجم میں، ہر ایک کی زندگی کا پہلا مقصد، پہلی غرض دنیا میں آنے کی اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، اور پھر متوجہ کیا، آگاہ کیا۔ جب یہ نہیں پہچانتا تو قسمیں کھائی، جانوروں کے راستے سے سمجھایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ پوری تو آدمی ہے، انسان ہے، پھر یہ حیثیت ہے، آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، چاند و سورج تیرے لیے، ستاروں کی جگمگاہٹ تیرے لیے، بارشوں کا آنا تیرے لیے، زمینوں کی پیداوار، موتی مونگے تیرے لیے، سمندروں کے اندر کی سب تیرے لیے، تو بھی تو ہے کسی کے لیے، اسی کو بھول گیا۔ اسی لیے ایمان والوں سے تو خاص طور پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ او ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، اللہ سے ڈرو، وہ سب جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کے جیسے نہ ہوئیو کہ جنہوں نے سب کچھ معلوم، نہیں تو اللہ ہی کو بھلایا، باقی سب یاد، پیسے سے لے کے پتہ نہیں، اور ذرے سے لے کے پتہ نہیں، اور کہاں کہاں آسمان میں کیا ہے، چاند میں کون سی مخلوق ہے، کہاں کیا ہے۔ تم ایسے او ایمان والو، تم ایسے نہ ہوئیو، اور جو ایسے ہوئے وہ تو فاسق ہیں۔ اور بتلا دیا کہ سب کا نتیجہ ہے، ایمان کا بھی انجام ہے، فسق و فجور کا بھی انجام ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ ایمان والے کہ جنت والے کامیاب، فساق و فجار اللہ کو بھلانے والے کہ ناکام۔ یہ تو خیریت ہو گئی کہ قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ نہیں اتارا، ورنہ چورا چورا ہو جاتا۔ اور کرم کتنا، ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، ایک سرا تمہیں دے دیا۔ آؤ کتنا آتے ہو، کتنا ایمان بناتے ہو، کتنا تقوی بناتے ہو، کتنا خوف خدا پیدا کرتے ہو، کتنی آخرت کے سامان تیار کرتے ہو، ہر وقت اس کا دھیان دلایا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، کون سا قدم، کون سا بول، کون سی نظر، کون سی سوچ، کون سا اشارہ آخرت کے بننے میں ہے یا بگڑنے میں ہے۔ لک ڈاؤن، یہ ہے لک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا۔ آخرت اس بول سے بن رہی ہے، کس سے بگڑ رہی ہے، کس حال میں، کہاں کیا۔ کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اسی لیے جہاں اس کا مقام بیان کیا، یہ ایسا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ خدا کا خلیفہ ہے، یہ ساری کائنات اس کے لیے ہے، جہاں اس کے یہ حیثیتیں بیان کی، وہاں یہ بھی کہا کہ جب یہ اپنی خدا داد نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، جب یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کہا، رضیت لکم الاسلام دینا، رضی، تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ جانور پیدا ہوا تو مرنے تک جو اس کا جی چاہے، کہ ہم نے تمہیں ہوا و ہوش کے تابع نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس اللہ کو پہچانو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سب کے لیے یہ پہلا فرض، پہلی
پہلی چیز اپنے خالق و مالک کو پہچاننا. اسی لیے جب یہ بہت بے راہی کی طرف اور گمراہی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو بھلانے کی طرف چلتا ہے اور شب و روز اس سب سے غافل ہوتا ہے، اس کو سمجھا کم سے کم اپنی زبان پر اتنی لگام تو لگا لے جتنی گھوڑا لگاتا ہے کہ وہ بھی مسخر ہو جاتا ہے جتنی چاہے اس میں، جیسے چاہے وہ اچھلتا کودتا ہو اور جو چاہے اس کے اندر چوبن ہو، لیکن لگام لے لی اب اشارے پر ہے. چلنے کا اشارہ ہے تو چلتا ہے، رکنے کا اشارہ لگام پر. او آدم کے بیٹے، او ہوا کی منی، زبان پہ لگام، آنکھ پہ لگام، کان پہ لگام، ہاتھ پہ لگام، پیروں پہ لگام، دماغ کی سوچ پہ لگام دے. دلوں کی حرکت اور اس کی دھڑکنیں اور اس کی کھٹ 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 کھٹ، یہ دل جو کھٹ کھٹ کرتا ہے اس کی کھٹ کھٹ پہ لگام. کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں مول صاحب بہت برے برے وسوسے آتے ہیں، نماز میں بھی آتے ہیں. کہ کہاں سے آتے ہیں؟ یوں ہی آتے ہیں. فرمایا اس کی بنیاد وہ لقمہ ہے جو پیٹ میں گیا ہے. اسی لیے حلال و حرام کو واضح کیا ہے، الحلال بین والحرام بین، صاف صاف. اور کسی کو کسی حلال و حرام، کسی چیز کے حلال و حرام کہنے کا حق نہیں ہے. کسے باشد، حلال وہ جس کو اللہ نے حلال کہا اور جس کی خبر اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی. حرام وہ جس کو اللہ نے حرام کہا، جس کی خبر اللہ نے اپنے نبی کے راستے امت تک پہنچائی. فرماتے تھے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ایک نظام ہے، اتنا خون بنتا ہے، اتنا پیپ بنتا ہے، اتنا کیلشیم، اتنا یہ وہ، اور کچھ وہ ہوتا ہے جو فضلہ بن کر باہر آ جاتا ہے. اور اس پر بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے تھے، اس پر مراقبہ کیا کرو، مراقبہ. یہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو، ہمارے بزرگان دین کو، جو ہمیں خلوت میں، کہ خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو جیسے صحابہ کی، جو خلوت میں وہ جلوت میں، جو جلوت میں وہ خلوت میں. جس اللہ کا ڈر، جس اللہ کا خوف، جس کی عظمت، جس سے محبت، جس کے سجدے، جلوت میں وہ خلوت. جس کو راضی کرنے کا جذبہ، خلوت میں وہ جلوت. اسی لیے صحابہ کا خلوت جلوت سبھی، اور مشائخ کہتے ہیں اپنی خلوت کو صحیح کرو، جلوت کو صحیح کرو. ہاں، جن پہ تالے پڑے ہوئے ہوں، جن پہ مہریں لگی ہوئی ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ایمان یہ بناؤ جو ان کے پاس ہے، ایمان مطلوب، جس کے ادنا سے لے کے اعلیٰ تک ایمان کی چوٹی پر ہے، جس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے. اور یہ تو بڑے بیوقوف ہیں. الا انہم هم السفہاء، یہ سوچنے والے خود احمق ہیں، بیوقوف ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. ستعلم غدا اذا انکشف الغبار، ستعلم غدا اذا انکشف الغبار اکان تحت رجلک فرس او حمار. بہت اچھل رہے ہو، بہت کود رہے ہو، بغلے بجا رہے ہو، رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہو. جب لک ڈاؤن ہوگا، جب لک ڈاؤن ہوگا، گھڑا کھودا جائے گا، اندر جب اترے گا اس دن پتہ چلے گا گھوڑے کے سوار تھے یا گدھے کے، جنت کے راہی تھے یا جہنم کے، خدا رسول کی رضا و خوشنودی کی راہ تھے یا ان کے غضب تھے. اس دن پتہ چل جائے گا. اور اس دن باپ نہ بیٹا، بھائی نہ بیوی، دوست نہ احباب، دولتیں نہ عہدے، کرسیاں نہ حکومتیں، نہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے. اس لیے اللہ کے کتنے احسانات. لقد من اللہ علی المؤمنین، خود اللہ اس کو لفظ احسان کے ساتھ ذکر کر فرما رہے ہیں. اللہ نے بڑا احسان کیا. اللہ کے احسانوں کی کیا کمی. ہر سانس جو لے رہے ہیں، یہ جو بول رہا ہوں نا،
اب بولتے بولتے رک جائے، اندر کا اندر ختم، ہر سانس. لیکن اللہ خود احسان کے ساتھ لقد من اللہ علی ایمان والوں پر جن کا یہ دعویٰ ہے ہم ایمان والے ہیں، بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہی میں سے ہیں بھیج کر احسان کیا. اور احسان بھی صرف آپ کی تو تشریف آوری، آپ کا وجود کہ وہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، سیرت مداروں کو اللہ جزائے خیر دے کہ جس دن حضرت آمنہ کے پیٹ سے آ رہے ہیں اس دن سے لے کے اللہم بالرفیق الاعلی تک وہ پوری سیرت جس طرح لکھی. اسی لیے یہ کہتے ہیں سیرت جو ہے وہ سیرت کے جلسوں کا نام نہیں ہے، سیرت کے معنی تو چلنے کے ہیں. سار یسیر سیرن و سیرتن، جو سانس، جو راتیں، جو دن، جو غم، جو خوشی، جو گھریلو زندگی، جو ازواج مطہرات کے ساتھ وہ میدانوں میں، جو بدر میں، جو احد میں، جو خندق میں، جو تبوک میں، جو غزوہ ذات الرقاع میں، وہ ایک کھجور پہ گزارا، سب کے پیٹوں پہ ایک پتھر، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر، وہ چٹان کہ سب کی کدال پھاڑوں نے جگہ جواب دے دیا. نبوت کی کدال نے چورا چورا کر دیا. اب وہ کدال نہیں ہے، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں خدا کرے ہم ان اعمال کو سمجھیں. اسی لیے اس کے فضائل گشت کے، تعلیم کے، ذکر کے، تسبیح کے، نمازوں کے، نوافل کے، اشراق کے، تحیت الوضو کے، تحیت المسجد کے، ان کے فضائل قرآن کے ایک ایک حرف کے کہ وہ کدال جس کو آپ کے خندق کی اس چٹان پہ ماری تھی اور چورا چورا ہوئی تھی، وہ کدال تو اب ہمارے پاس ہے نہیں. ہاں وہ تعلیم کا حلقہ، وہ تنہائی کے خشوع خضوع والی نماز. اب فضائل نماز پڑھو. صوفیاء کرام نے جس نماز میں 12,000 چیزیں، اور اللہ جزا خیر دے، اللہ علماء کی عمروں میں برکت دے، جزا خیر دے، پوری امت پر بڑا احسان ہے. اس سارے کو 12 چیزوں میں، اور ان 12 میں کی ہر ایک چیز میں 3 چیزیں، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے وضو سے، کیونکہ سب سے پہلے وضو میں 3 چیزیں ہیں کہ جب آدمی وضو کرے وہی نیت اپنے اور اللہ کے درمیان کا. اس وقت میں وضو کرنے جا رہا ہوں، میں نے اپنے دل کو تمام کینہ اور کپٹ، حسد، رات کو بیان کیا تھا نا حسد کتنا برا ہے، اور ہر ایک میں ہے یہ مادہ، اس سارے سے میں اپنے سینے کو پاک کر رہا ہوں. بھائی سے، نہ بہنوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، نہ چھوٹوں سے، عوام سے، نہ خواص سے، کسی سے میرے سرے میں کوئی کپٹ نہیں، کوئی کینہ نہیں، کسی سے حسد نہیں. کہ پہلی چیز یہ بتائی وضو. دلوں کو صاف کرو ہر گندگی سے. نہ حب جاہ ہے، نہ حب مال ہے. میں بڑا الکبیر المتعال، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، بڑا ہے اسی کو سزا. سب چھوٹے، سب چھوٹے، سب چھوٹے، ایک اکیلی ذات اللہ. اور وہ پاک کیسا؟ سبحان. جس لائن کی جون سی کمی کو کوئی سوچ سکتا ہو، اس سب سے میرا اللہ پاک بے ہے. پاکی کے کلمے بھی دیے، جیسے کنویں میں ڈول ڈالو تو کنویں کا پانی آتا ہے، کہ تسبیح پڑھتے ہو دل کی گندگیوں کے اس ڈول سے دل کی گندگیاں نکلتی ہیں. اسی لیے آپ کو دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُزَكِّيهِمْ، جتنی گندگیاں، جو چیزیں اللہ کو بندے کی طرف سے ناپسند ہے، اس سب کی صفائی کا سامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دیا گیا۔ اس لیے ذات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا، سیکھنا ضروری ہے۔ جانے تو سیکھیں، پہلے جاننا ہے، علم ہے اللہ کون، کیسا، اور اس کے اسماء الحسنہ میں سب بتا دیا۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں تک کہ درخت کے پتے ہلتے ہیں، ہمیں ہلتے نظر آتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ ہلتے نہیں ہیں، وہ تسبیح خدا کرتے ہیں۔ انسان ہو اس سے عبرت حاصل کر، ہر قدم پر سبق ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے۔ اور یہ سارا سب کچھ کر کے کہ وہ 12 چیزیں تو نماز میں کیا، اگر نماز بن گئی وہ نماز میں آ گئی، وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک، من صحت صلاتہ صحت حیات، جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح، جس کی زندگی صحیح اس کا بھاؤ دینے والا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، بے پناہ نعمتیں، تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، تم لیتے تھک جاؤ گے، رب تمہارا دیتے نہیں تھکے گا۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ ایک نماز بنا لو، نماز نہیں بنے گی جب تک کہ جس کا سجدہ کرتے ہو، جس کے سامنے رکوع میں جھکتے ہو، جس کے سامنے 10 بجتا کھڑے ہو، جس کا کلام جو وہ کہتا ہے وہ بولتے ہو۔ آج کی دنیا کہتے ہیں جو ہم کہیں وہ کہو، جو ہم کہیں وہ کہو، جو ہم بلوائے بولو۔ ارے میرا اللہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ کہو الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں یہ کہو الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں یہ کہو مالک یوم الدین، اور میں ہی تم سے کہتا ہوں یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ولا الضالین تک کہلوایا وہ جو وہ چاہتا ہے۔ اور پھر وعدہ کیسا کیا، شروع کی تینوں تیری، شروع کی تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، بیچ کی آدھی تیری، آدھی میری، عبادت میری، مدد تیری، اخیر کی تینوں تیری، ہدایت تیرے لیے، انعامات کی راہ پر چلانا تیرے لیے، دعائیں تیری قبول، غضب والے راستے سے بچنا اور راستے سے پھٹکنا، بچلنا، پھسلنا، بہکنا، اس سب سے حفاظت وہ تیرے لیے۔ شروع کی تینوں میری، شروع اخیر کی تینوں تیری، بیچ کی آدھی میری، آدھی تیری۔ واہ رے اللہ واہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر۔ وہ کیسا ارحم الراحمین ہے، اس کو پہچاننا، اس کو ماننا، اس کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا۔ اسی لیے وہ آئے تھے گاؤں والے تو جب جو چاہے ذہن بن جاتا ہے، قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے بھاگے ہوئے آئے، ان کو پتا چلا جس نبی برحق، جس نبی آخر زمان، جس آخر الانبیاء جس کی پیشین گوئی گئی تھی اور سارے نبیوں نے بتائی تھی، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اتنا سنا اور گاؤں والے بھاگے۔ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، جیسے ہمارا اشارہ مجمع کہتا ہم نے اس کام کو اپنا کام بنا لیا، ہم نے کام کو کام بنا لیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تھوک مت اڑاؤ، تھوک مت اڑاؤ، شور مت مچاؤ۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی اصل ایمان کی اصلی جگہ وہ دل کی گہرائی ہے، ابھی وہ کلمہ وہاں نہیں اترا ہے۔ ہم نے کام کو کام بنا لیا، ابھی نہیں۔ جب تک اس کے اپنے مقام سے لے کے عالمی تقاضوں تک، وہ اپنی مسجد کا عمومی گشت ہو، وہ اپنا دوسرا گشت ہو، وہ اپنی مسجد کی تعلیم ہو، اپنے گھر کی تعلیم ہو، وہ صبح شام کی تسبیحات ہو، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال،
مقامی اعمال، عالمی اعمال اور اس کی ذمہ داریاں کہ اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک کر، اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کی جان مال اس کے اپنے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو دین کے لیے ہے، یہ جان مال دین سیکھنے پر بھی لگائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کے ساتھ علم سیکھو سیکھو سیکھو۔ کتنے ملکوں کے سفر، کتنے پیدل، کتنے اندر، کتنے بعد، ابھی تو مسنون دعائیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی چیزیں ہیں، دعوت اور دعا تمام نبیوں کو یہ دیا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل دعوت اور دعا۔ ہر قدم پر کس حال میں کیا حالات آئے، کہاں سے آئے، اس حال میں حکم کیا ہے، فاستقم کما امرت، جو تم سے کہا گیا ہے وہ تم کرو۔ پیارے نبی آپ تو جمے رہیے جس بات کا حکم دیا، جیسے 8 سال کے بچے نے ابا سے کہا تھا، وہ اسماعیل جو بڑی امنگوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے دیے تھے علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ابھی 8 سال کی عمر ہے۔ یا بنائی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، نور نظر، او نور نظر لخت جگر، خواب دیکھا تمہارے گلے پر میں چھری چلا رہا، کیا رائے یا بت فعل ما تؤمر، اس گھر میں، اس جھگی میں، اس کوٹھڑی میں، ارے اوپر آسمان نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان میں، جب ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے کبھی آپ کے سینے سے لگا ہوں اور پیار دیکھا ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک یہی سبق پڑھا ہے، سنا ہے، مذاکرے اسی کے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کچھ کرنے والے، اس کے حکم کی تابع داری ہی میں کامیابی۔ ابا جی اس پہ پوچھنے کی بات نہیں، جو اس کا حکم ہے وہ کر گزر۔ یہ گھروں کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، جب گھر میں تعلیم صحیح ہوتی ہے 6 نمبر کے مذاکروں کے ساتھ بھی، اور گھروں کی اپنی آج اماں نے، کل دادی نے، صبح آج بیوی نے، آج تمہاری بچی نے، آج بیٹی نے، اتنے باری مشورہ کر کے تعلیم کون کرائے گا، 6 نمبر کا مذاکرہ کون کرے گا، تشکیل کون کرے گا، پھر کون کہاں شہروزہ میں کتنے دستین اور کتنے چلے اور کتنے اندر کتنے بیرون اور کہاں اور کس نیت سے۔ اس لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت میں وسعت پیدا کرو، اپنی مسجد کا ہفتے واری عمومی گشت کرو تو نیت پورے عالم کی کرو، تم اس عالمی نبی کے نمائندے ہو۔ گھر کے کونے میں اپنی گھر کی تعلیم کرو، نیت پورے عالم کے ہر گھر کی کرو۔ آواز پہنچانے والا وہ ہے جس نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جنگل بیابان میں اللہ کہہ رہے حج کا اعلان کر دو۔ اللہ پاک یہ اوپر آسمان، نیچے زمین، پہاڑ اور ریگستان، میری ایک آواز، ابراہیم تمہارے ذمہ تو آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور کیسی پہنچائی؟ آج تک وہ حج ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا آواز۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تم تو سورج کی چال چلنا سیکھو، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنے بادل، کتنی رکاوٹیں، سورج کے راستے میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں نا، وہ سورج جس سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا، لیکن اس کے آگے جب بادل آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا میاں کہاں گئے۔ بادل بھی آتے ہیں اور بہت گہرے آتے ہیں۔ رات حضرت نے بہت متوجہ کیا، میں تو کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت کے بیان کے بعد بھی کسی بات کی ضرورت نہیں، اصل تو عمل ہے کہ ہم اللہ پاک ہے میں عمل کی توفیق، اور وہ سارا سمجھا، اندر باہر ظاہر باطن دل دماغ سارا سمجھا دیا اور ذمہ داریاں بتلا دی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سے اس کو پیدا کیا
اور اس کو جو ذمہ داری دے دی، مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے، آج اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ روزانہ ہوتی ہے نا، مجال ہے کہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے اپنے طلوع غروب میں. والشمس تجری لمستقر، اور جگہ نہیں بدلتا، مشرق مغرب مشرق مغرب. وقت کی پابندی، اس لیے بار بار ہم کو ہمارے بڑے فرماتے اعمال وقت کی پابندی کے ساتھ، جیسے نماز کے لیے وقت کا ہونا بہت ضروری. فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی، ظہر عصر مغرب عشاء اس کے اوقات بتلائے، اور کیسی تقریر، کیسا ٹائم ٹیبل، افطار، سحر، امساک، ساری چیزیں بتائیں کہ تم تو سارے سورج کی چال پر آ جاؤ فرماتے تھے. مشرق سے نکلنا ہے مغرب سے، اور کس رفتار کے ساتھ چلنا ہے، اس رفتار کی بھی بتلا دی. اس لیے فرمایا القصد القصد تبلغ، بہت زیادہ جوش میں مت آ جاؤ کہ کون باپ اور کون ماں اور کون بیوی اور تبلیغ کرنی ہے. اس پر جوش نہیں، ہوش، پابندی، اصولوں کی، نہج کی، بڑوں کی، مشورے کی. یہ سب سے بڑی چیز مشورے کے تابع ہونا. جس نبی برحق پر جس کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کی دنیا آخرت کی مکمل کامیابی کی ضمانت لیے ہوئے، جن کی تعلیمات، ان سے کہا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر، مشورے کر لیا کریں. اللہ ہمارے بڑوں کی ہم کو بات سمجھنے کی توفیق دے. انہوں نے جس طرح سمجھایا ہے، بڑے حضرت کے ملفوظات پڑھو، ان کی باتیں دیکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جس طرح اس کی تشریح کی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات نے، اور ان کے ابا اور ان کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹونک کے والد، اور کیا دولتیں اور کیا زمینیں اور کیا حیثیتیں کہ وہ قربانیاں دی کہ یوسف و انعام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ اعلی اللہ مراتبہم وجعل اللہ مثواہم ومأواہم الجنۃ الفردوس الاعلی. بہت بچپن کی عمر میں لے آئے تھے وہ، جن کے وہاں باغات اور زمینیں اور بہت کھانا پینا. کہ ہاں اماں جی کے پاس جاوے تو وہاں کچھ نہیں، ابا کے پاس آوے تو وہاں نیت بندی ہوئی ہے. اور یوسف ہیں آنکھوں کے تارے، جگر پارے، دھوپ میں دل ملا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر دروازے پر بیٹھے، دیکھا جہاں اس وقت ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں ایک چھپر تھا، وہ ٹین پڑا ہوا تھا، نیچے اینٹوں کا چولہا تھا، وہاں وہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا. حضرت پوری تیزی کے ساتھ یوسف آٹا کہاں سے لایا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ ابا جی چوری نہیں کی ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے، مجھے بھوک بہت لگی، اماں جی کے پاس گیا وہاں پہ کچھ نہیں تھا، یہ جو لکڑی کا صندوق جس میں آٹا اور دال اور چاول، اس کی درازوں میں سے میں نے پلیٹ کے آٹا نکالا ہے. اچھا یوسف، آج کے بعد تیری اس چہار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید، قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید. جب بس چشم بصیرت ہوتی ہے، جب ایمان کی فراست، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. جیسے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ بہت کہتے تھے، میں تو وہاں بابو تھا، کہتے تھے کہ میں تو وہاں ملازمت کرتا تھا دلی میں، بہت کہتے تھے وہ مسجد ہے اور وہاں ایک بزرگ ہیں اور وہاں چلو. ایک دن آ گیا، میں جیسے آیا حضرت بات کر رہے تھے،
اپنی بات کے بعد مجھ سے فرمایا تم کچھ کہو. یا اللہ الف نہ یا، میں کچھ جانتا نہیں، کچھ کہو کچھ کہو کچھ کہو. اتنا اصرار کے مجھ سے کہلوا کے میں نے جب جانتے ہو کیا ہوا، جانتے ہو کیا ہوا؟ یورپ پہ چوٹ پڑی ہے، یورپ پہ چوٹ پڑی ہے تیری اس ایمان کی بات سے. قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں لاک ڈاؤن کہہ کے بیکار اور معطل نہ ہو جاؤ. لک ڈاؤن. نیچے دیکھو، وہ قبر، وہ گھڑا، وہ پسلیوں کا پسنا انگلیوں میں انگلیاں کی طرح، یا وہ منتہا نظر تک، یا جنت کی کیاری یا جہنم کا گڑا، یا وہ ٹھنڈی ہوائیں، یا وہ بشیر و نذیر، بشیر و مبشر، ان کی خوشخبریاں. لک ڈاؤن وہ ہے، وہ لک ڈاؤن. پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا لیا اس کو. پھر جب سن 47 میں وہ ساری دلی اجڑی ہے، تباہ ہوئی، بڑے بڑے کروڑ پتی ہمایوں کے مقبرے میں آ کے پناہ لی تھی. کھانے کو نہ پینے کو، بجلی کا کنیکشن ختم، پانی نہیں، روٹی. اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ جو ہم نخرے کرتے ہیں نا دسترخوان پر، یہ تو چلی ہوئی ہے، یہ تو کچی ہے، یہ تو ایسی ہے. وہ ٹکڑے جو پھینک مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور تھیلے میں بھر کے خود لے جاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے رئیس انتظار میں ہوتے تھے. خدا اپنا تعارف کرا رہے ہیں. حالات میرے لانے سے آتے ہیں، میرے لے جانے سے جاتے ہیں. ضابطہ تمہارے لیے ایک ہے، مجھے مانو میری مانو، مجھے مانو میری مانو، مجھے مانو میری مانو. مجھ سے کہو ایمان اعمال دعوت، ایمان اعمال دعا. وہ کروڑ پتی انتظار میں رہتے. ایک دن وہ وہاں مسجد کے کونے میں ہینڈ پمپ تھا، اس سے لوگ پانی، تو باہر کا تو سارا کرپشن ختم تھا. محلے والوں میں سے کوئی آیا اور اس نے اس سے پانی لینا چاہا. تو وہ جو اندر ہوتے، اسی لیے کہتے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو مسجدوں کے دروازے پر استقبال والے کھڑے ہوتے ہیں نا، ترتیب بنتی ہے، یہ استقبالیہ جماعت ہے، یہ فلانی جماعت ہے، فلانی جماعت. سب سے پہلا مسئلہ استقبال. اگر اس کی اجنبیت دور ہو گئی، میں اپنے بھائیوں میں آیا، میں اپنے آنے کی جگہ میں آیا، اللہ نے میری دستگیری فرمائی، مجھے صحیح جگہ پہنچایا. اگر اس انداز سے استقبال ہوتا ہے تو نہ جانے کس ارادے سے آئے، ارادے بدل جاتے ہیں، نیتیں بدل جاتی ہیں، قربانیوں کی سطح بلند ہوتی ہے، دعاؤں میں جان پڑتی ہے، خدائی فیصلے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں. یہ آنے والے یوں معمولی نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کو حکم ہے، خبردار جتنی بدگمانیاں کرنی ہے. جیسے میں نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت مراقبہ کرنے تو کہ کتنا اچھا پانی. رات حضرت نے فرمایا تھا نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی زندگی کے راز پانی میں. اس پانی کو پینے تو نے پیشاب کر دیا. یہ پیشاب کیا ہو؟ اتنا اچھا پانی، اتنا اچھا پانی، ماء مبارکہ، اس کو تو نے ناپاک کیا. یہ ہے تیری حیثیت. تو کیوں اتنا اترا رہا ہے؟ کیوں گھمنڈ کے نعرے لگا رہا ہے؟ آئی ایم میں کچھ میں. ابے تو یہ ہے، پاک پانی کو ناپاک تو نے کیا. اور آگے پخانا کتنا اچھا کھانا تھا، کیسا لذیذ. تو خود ناک بند کرتا ہے. جس طرح اس ظاہری کھانے پینے کو تو نے گندا کیا ہے، یہ ایمان کی دعوت، یہ ایمان کا کلمہ، یہ اللہ کی وحدانیت، یہ اللہ کی توحید، یہ اللہ کی عظمت، یہ اللہ اکبر الاکبر اس زبان سے بولا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ. ابھی یہ بڑا دل کی گہرائی میں نہیں اترے. تو نے اس کو کتنا یہ بھی بولا، وہی بولا. اللہ بڑے، پیسہ بھی بڑا، ملک بھی بڑا، زمین بھی بڑی، پاؤنڈ بھی بڑا. چل
اس کلمے کو خراب کیا تو نے. اگر پانی پی کر پیشاب کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بڑا بول کر تو نے اپنے ایمان کو ڈامڈول. صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کا حلقہ نیچے سے لے کے اوپر تک فرشتوں کا تانتا. رب العالمین خوش فرشتوں پر. اب کیسے اعلانات اس تعلیم میں تو نے بیٹھ کے کیا کی. شاندار بریانی اور شاندار پلاؤ مرغ مسلم کھا کر جو تم نے کیا ہے اس تعلیم کے حلقے کا. ورنہ یہ اعمال دعوت کیا خندق کا ہتھوڑا تھا. کیا خندق کا ہتھوڑا تھا جس نے اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور آگے کی ساری دکھا دی تھی. وہ تخت و تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئیں گے. وہ سلاخ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے. وہ اس کی بیٹی سلافہ تمہاری باندھی بنے گی. اب وہ ہتھوڑا نہیں ہے, اب وہ خندق نہیں ہے. یہ جتنے اعمال دعوت ہیں وہ نبوت کی طاقت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اعمال تو وہی ہیں. اس عملوں میں سے ہر عمل کی تاثیر وہی ہے. تسبیح کی, دعا کی, تعلیم کی, اللہ کے لیے مارے مارے پھرنے کی, لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنے اور برداشت کرنے کی, اس کی ساری. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آتَيْتَنَا نبیوں سے بلوا کر ہم کو سبق پڑھایا. رات جیسے حضرت نے اشارہ کیا تھا إِن لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيْنَا, جو سارا ہم کو ہماری تعلیم ہے کہ پھر یہ اعمال دعوت وہ ہتھوڑا ہے. اس راستے کی جتنی رکاوٹیں اللہ تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے چورا چورا کرے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فیسرم بین عسرین اذا فکرت فکر. جو خدا رات لاتا ہے وہی خدا اجالا بھی لاتا. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے بہت تانے دیے, جس گلی سے گزرے یہ جا رہے جیسے وہ سارا ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو رہا ہے دنیا میں. یہاں تک آپ کی بشرط آپ پر بہت بوجھ پڑا, آپ نے چادر تان لی اور اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پیارے نبی, یہ چادر تان کے گوشہ نشینے کا وقت نہیں ہے, یہ میدان میں آنے کا وقت ہے. یہ توحید کی آواز لگانے کا وقت ہے. یہ اللہ ہی سب کچھ, اسی سے سب کچھ, کوئی کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں. اس کی پکارنے کا وقت. قم فانذر, اٹھ کھڑے ہوئیے. اور انذار کا ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ حضور کی جو صفتیں بشیر و نذیر بیان کی, خوشخبریاں سنانے والے. تم تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے وہ تمہیں احد کے پہاڑوں کے برابر. تم گھر سے نکلے مسجد کے ارادے سے ہر قدم پر یہ. تم نے کسی سے ایمان کی بات کی تمہارے لیے ہر وہ بشیر خوشخبریاں. وبشر المؤمنین, ایمان والوں کو وعدے سنائیے. وہ نذیر, یہ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے. عام طور پر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ڈرانے والے, ڈرانے. نبی ڈرانے دھمکانے آتے ہیں. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کیا. ایک آدمی ایک راستے جا رہا ہے, سامنے سے کوئی آ رہا ہے. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنی خالہ جان کے یہاں جو بالکل ماں کے برابر ہے, میری ماں تو ہے نہیں, اب میں خالہ جان کے یہاں جا رہا. واہ 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 واہ. ہاں بھائی وہ تو بڑا حق ہے ان کا. جیسے رات حضرت نے ہم کو متوجہ کیا تھا حقوق العباد کی طرف, ماں باپ کا بھی, بھائی بہنوں کا بھی, پڑوسیوں کا بھی, پوری امت کا بھی, اور ہر فرد بشر
جو اللہ کے کنبے کا ایک ایک فرد، اس کا ہر ایک کا حق پر حق، پھر وہ حقوق کی فہرست ہے۔ بھائی بہت اچھا کر رہے ہو خالہ جان کے پاس، لیکن یہ جو تم جا رہے ہو نا، میں ابھی وہیں سے آ رہا، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون بھی بہ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، پولیس کے اندر گاڑیاں ہیں، اور جو ادھر سے جاتا ہے، اے کون ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ اسکوٹر کس کا ہے، کہاں سے اتنے سوالات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ سے تمہاری ملاقات بھی نہ ہو سکے اور تم اسی میں رہ جاؤ۔ پھر کیا کروں، میں خالہ کے یہاں نہ جاؤں؟ ارے بھائی کہتا رہا ہوں، وہ تو تھوڑا حق ہے، لیکن وہاں جانے کا دوسرا راستہ ہے، اس راستے سے جاتے ہو بہت آسان ہے۔ بشیروں و نذیروں، انسانوں، اللہ کے جس غیر کے عقیدے کے ساتھ آسمان سے یوں ہوگا اور ستارے سے یوں ہوگا، اور سردی میں یوں ہوگا اور گرمی میں یوں ہوگا، زمین سے یوں ہوگا اور ملک سے یوں ہوگا اور دولتوں سے یوں ہوگا، اللہ کے غیر سے ہونے کی جو آواز لگا رہے ہو